ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں. ایک شہر کے اندر کہ ہاں بھائی ہم اس شہر کے اندر اصلی باشندے ہیں اور وہ لوگ دوسرے لوگ یہاں آ کر کے آباد ہوئے ہیں. کم سے کم اسلامی تعلیمات میں ان چیزوں کا تصور قطعا نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفر کی دو باتیں ہیں جو تم لوگ کبھی نہیں چھوڑو گے. یعنی یہ اسلام کی بات نہیں ہے, یہ اسلام کے خلاف ہے. کفر کی دو باتیں ہیں جسے تم کبھی نہیں چھوڑو گے. وہ کفر کی باتیں کیا ہیں؟ ایک تو فخر بالانساب, اپنے نسب پر, اپنے بڑے ہونے پر فخر کرنا. معلوم ہے کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کس کی بات ہے؟ کفر کی ہے. ثنتان من امتی فیہما کفر, میری امت کے اندر دو چیزیں کفر کی پائی جائیں گی جسے وہ کبھی چھوڑیں گے نہیں. تو پہلی چیز کیا ہے؟ خاندان پر, نسب پر فخر کرنا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ میت کے اوپر نوحہ کرنا, میت کے اوپر رونا اور چلانا اور چیخنا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے, اپنے سے کمتر سمجھے, اپنے سے ہلکا درجے کے سمجھے اور اپنے کو سے بڑا سمجھے, یہ اسلامی روح اور اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. دیکھیے یہ مسئلہ لمبا ہے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. ابھی جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان بڑے حق ہے, خصوصاً 6 حقوق. یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. بخاری اور مسلم کے, بخاری کے اندر 5 ہیں اور مسلم سنن ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں کیا ہے وہ 6 ہیں. وہ کیا ہے؟ سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا ہے کہ نہیں ہے. چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو چھینک کا جواب دینا. بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا. انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا ہے کہ نہیں. انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا. دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا. اور چھٹی چیز ہاں, اگر نصیحت چاہے آپ سے تو نصیحت کرنا ہے نا. کوئی کسی بارے میں آپ سے مشورہ لے رہا ہے تو آپ وہی مشورہ دیجئے جو اس کے فائدے کا ہو. یہ نہیں کہ آپ کا اگر کوئی ذاتی فائدہ متعلق ہے اس سے. مثال کے طور پر آیا کہ ہاں بھائی ہم وہ گھر لینا چاہتے ہیں, آیا کہ ہم گاڑی خریدنا چاہتے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کے پاس اچھی گاڑی نہ ہو, ہم سے اچھی گاڑی نہ ہو, یا یہ کہ ہمیں بھی ضرورت ہے ہم وہ گھر لے لیں, ہم وہ گاڑی خرید لیں. تو اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس گاڑی کے اندر یا اس گھر میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور کیا کیا برائیاں ہیں ساری چیز بیان کر دیں. اگر کسی ایک چیز کو بھی آپ نے چھپا لیا تو آپ نے مسلمان کا حق ادا نہیں کیا. تو حق المسلم علی المسلم 6 یا حق المسلم علی المسلم 5, مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. تو مسلمانوں کے حق بڑے زیادہ ہیں, لیکن آج کی مجلس میں آپ کے سامنے جس حق سے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ کون سا حق ہے؟ پہلا حق یعنی سلام کرنا جب ملاقات ہو یا سلام کا جواب دینا. سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا دونوں کی 2 حیثیت ہے, بلکہ یہ کہیے دونوں 2 حق ہیں. ایک حق سلام کرنا ہے اور دوسرا حق یہ کہ کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا ہے. اس چیز کو ہم چند حصوں میں بانٹتے ہیں. پہلی چیز تو دیکھیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلام کی ابتدا کہاں سے ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دوسری چیز سلام کی فضیلت اور سلام کی اہمیت. تیسری چیز سلام کا حکم. اور چوتھی بات یہ ہے کہ سلام کن الفاظ سے کیا جائے گا. 5ویں چیز سلام کے آداب اور اس کے بعد چند احکام سلام سے متعلق بیان ہوں گے. پہلی چیز کہ سلام کی ابتدا کب سے ہے. ظاہر بات ہے دنیا کے اندر صرف مسلمان ایسی قوم ہے جو السلام علیکم کا یا سلام علیکم کا التزام کرتی ہے. بس کوئی دوسری قوم ایسی پائی نہیں جاتی. اللہ کی بات دوسری قوموں کے اندر کچھ اس کے الفاظ پائے جاتے ہوں گے کہ اس کا ترجمہ ہوگا بتا نہیں سکتا. البتہ لفظ سلام کا جہاں تک تعلق ہے وہ صرف اسی قوم کے اندر پایا جا رہا ہے اور انہی الفاظ کے ساتھ وہ یاد کرتے ہیں, چاہے جہاں کے رہنے والے مسلمان ہوں, چاہے عربی جاننے والے ہوں یا انگلش جاننے والے ہوں, چاہے عرب کے رہنے والے ہوں یا عجم کے رہنے والے ہوں, ہندی بولنے والے ہوں یا پنجابی بولنے والے ہوں. لفظ یہی استعمال کرتے ہیں السلام علیکم, السلام علیکم. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہے. اس کی ابتدا اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے اندر روح پھونکی تھی. جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح پھونکی تھی، اسی سے ان کی ذریت کے لیے آپسی ملاقات کے وقت اس ادب کو اللہ تبارک و تعالی نے مشروع قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو ان کی لمبائی کتنی تھی؟ 60 ہاتھ کی تھی، ذراع 60 ہاتھ کی تھی۔ یہ ذراع ہے نا، یہاں سے یہاں تک بول کر کے وہ ذراع مراد لیتے ہیں، یہاں سے لے کر کے انہی تک یہ ہے ذراع، ہے کہ نہیں؟ یہ 60 ہاتھ کی ان کی لمبائی تھی۔ ظاہر بات ہمارے ہاتھ سے نہیں رہی ہوگی، جو حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ تھا ظاہر بات 60 جتنے تھے اتنا ہاتھ اتنا لمبا رہا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہم اور آپ اپنا ہاتھ جو ہے اپنا ناپنے لگے، اندازہ لگائے کہ ہاں بھائی اتنا لمبا رہے ہوں گے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ جس لحاظ سے ان کی لمبائی تھی اسی لحاظ سے ان کا ہاتھ بھی رہا ہوگا۔ جیسے اس دنیا میں آدمی عموماً جیسے خود لمبا ہوتا ہے ویسے اس کا ہاتھ بھی بڑا چھوٹا اور بڑا ہوا کرتا ہے۔ پھر جب ان کے اندر روح پھونکی اور روح ان کے جسم کے اندر سرایت کر گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اذهب فسلم على اولئک نفر من الملائکہ، جاؤ اور وہ فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے سلام کرو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، ذرا غور کرنا، اس لیے کہ وہی جواب تمہاری اور تمہاری ذریت کا سلام ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے گئے اور کہا السلام علیکم، کیا کہا؟ السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام یا السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث میں 2 الفاظ ہیں، وعلیک السلام یا السلام علیک ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ، یہاں تک۔ فزادوا ورحمۃ اللہ، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ ورحمۃ اللہ کی زیادتی کیا۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ السلام علیکم، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی اتنا زیادہ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہی تمہاری اور تمہاری ذریت کا سلام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سلام جو مسلمان استعمال کر رہے ہیں کوئی نیا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اسی دن سے مشروع قرار دیا ہے جس دن سے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی جسم کے اندر روح پھونکی گئی۔ اسی لیے قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انبیاء علیہم السلام بھی لفظ سلام ہی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ الذاریات کے اندر ہے اور متعدد جگہ آیا ہوا، لیکن سورہ الذاریات کا حوالہ میں دے رہا ہوں کہ جب ان کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا ابراہیم کے باعزت اور بااحترام مہمانوں کی بھی خبر آپ کو ملی؟ کس کو اللہ مخاطب کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہا ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کے باعزت محترم مہمانوں کی بھی خبر آپ کو آئی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو کیا کہا انہوں نے؟ سلامتی ہو آپ پر، یعنی لفظ سلام ہی استعمال کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال سلام قوم منکرون، کہا کہ آپ پر بھی سلامتی ہو، تم لوگ تو اجنبی آدمی محسوس ہو رہے ہو، تمہیں کبھی دیکھا نہیں ہے، ہمارے شہر کے نہیں ہو، ہمارے ملک کے نہیں ہو، ہمارے ملنے والے نہیں ہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ فرشتوں کے یہاں بھی وہ حضرت انبیاء علیہ السلام کے یہاں بھی لفظ سلام ہی کا ذکر اور اسی کا چرچا تھا، لفظ سلام ہی وہ آپس میں ملاقات کے وقت استعمال کرتے تھے۔ اسی لیے تو یہود یہ ملعون اور بدبخت قوم، یہودی قوم یہ ملعون اور بدبخت قوم مسلمانوں سے سلام کے اوپر بہت حسد کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ بڑی نعمت ہے جو سب کو ملنی چاہیے لیکن انہیں اکیلے آ کر کے ملی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر اور امام بخاری کی الادب المفرد میں بڑی مشہور